کس نے کیا؟ جناب اسپیکر صاحب اربوں ڈالر لیتے ہیں واپس ادھر سے انڈی اور کسی چکلے والے کسی گاڑیاں والے کے اکاؤنٹ میں واپس بیچتے ہیں. آپ فوج کے خلاف ہیں, آپ پاکستان کے خلاف ہیں, آپ لوگ راک کے ساتھ دے رہے ہو, آپ اپنی فوج کے ساتھ نہیں دے رہے ہو, اس اسمبلی کے فلور سے راک کے لیے استعمال کر رہے ہو. صوبیہ بی بی تحمل سے بات کرے, تحمل سے بات کرے, یہ راک کی بات نہ کرے, میں آپ کی بات کو ایکسپنج کرتی ہوں. یہ منہ اور مسور کی دال, ان لوگوں نے تو اس ملک کو اس حد تک پہنچایا. وہ جناب نواز شریف صاحب نے ٹی وی پہ بیٹھ کے ہندوستان والوں کو بولتے ہیں کہ پاکستانی فوج نے آپ کی پیٹ میں چوری گھونپا ہے. ہم نے نہیں کہا ہے, یہ وزیر اعظم پاکستان اسی ٹائم جناب نواز شریف صاحب نے کہا تھا, یہ ہم نے نہیں کہتے. اس کا وزیر دفاع جو خواجہ آصف صاحب ہے وہ بڑی اسمبلی میں کیا کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہے, کہ ادھر سے مودی کس کے کر آتا تھا بغیر ویزے کے. کنن دا ٹول اپوزیشن دا ڈیمانڈ دے دا اسمبلی کدا بحث شروع شوه دے پدے شروع شو چمونگ تدی پسو روزو کی زر تزرا دا سی ٹی ڈی دا سونا فنڈونا دا 2013 نا دا پولیس چی تاسو سکارنامہ دا چی تاسو دا اغا قاتل وسا پوری نن سو مورس شوا تاسو تا ترلا سرانلو تاسو پتا اونا لگا والا چی دا چا اکڑلا. او زیو بیازل یو تاسو نا تپوس کوم تاسو پاکستانیان ییم کنا منخو پاکستانیان یو, ہم پاکستانی ہے, ہم پاکستان کی فوج کے ساتھ ہے اور ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے جو اس ملک کو چلا رہے ہیں, جس پاکستان کو چلا رہے ہیں. آپ لوگ کس کے ایجنڈے پہ جا رہے ہو؟ را کے ایجنڈے سے اس اسمبلی پہ بیٹھے ہوئے 2 سالوں سے, کہ نہیں کسی اور کی ایجنڈے سے بیٹھے ہوئے ہو؟ آپ لوگوں نے 2 سال میں اس اسمبلی میں جو تقریریں کی ہیں اس کا آپ لوگوں کو کیا فائدہ ملا؟ فائدہ کیا ملا آپ لوگوں کو؟ آپ لوگوں نے کیا حاصل کیا ہے؟ اس ملک کو تباہ کس نے کیا؟ جناب اسپیکر صاحب اس ابھی تک 13 سال میں آپ لوگ اپنا فورس بنا لیتے نا, اپنے بارڈروں پہ پولیس کو کھڑا کرتے نا. آپ کے پولیس جہاں سے آپ لوگ ہیں آپ ان کو کتنا معاوضہ دے رہے ہیں؟ 30-40 ہزار پہ آپ اپنے 1-2 پولیسوں کو ادھر بھیج رہے ہیں جو ادھر جاتے بھی نہیں ہے. آپ اس فوج کی بات کر رہے ہیں جو روزانہ اس پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کے لیے ایک پناہ گاہ ہے. فوج کے خلاف نہیں ہے, آپ فوج کے خلاف ہیں, آپ پاکستان کے خلاف ہیں. آپ لوگ راک کے ساتھ دے رہے ہو, آپ اپنی فوج کے ساتھ نہیں دے رہے ہو, اس اسمبلی کے فلور سے راک کے لیے استعمال کر رہے ہو. صوبیہ بی بی تحمل سے بات کرے, تحمل سے بات کرے, یہ راک کی بات نہ کرے, میں آپ کی بات کو ایکسپنج کرتی ہوں. نہیں, راک کی بات نہ کرے, آپ ایجنڈے پہ بات کریں اور تحمل سے بات کریں. 2 سال سے را کے ایجنڈے پہ یہ چل رہی ہے یہ صوبائی اسمبلی. تو پلیز اگر میں آپ کے الفاظ کو ایکسپنج کرتی ہوں صوبیہ, آپ تحمل سے بات کریں, اپنے فوج کا ساتھ دیں, ہم اپنے فوج کے ساتھ ہیں. آپ جس بند کرے نا تو کرے نا, مائک آف کرے اور ان کو کہیں کہ آپ بیٹھے, ان کو دینا نہیں چاہتا. ہاؤس ان آرڈر پلیز, پلیز ہاؤس ان آرڈر پلیز. خواتین آپ بیٹھے پلیز, پلیز صوبیہ تشریف رکھے, صوبیہ پلیز تشریف رکھے, تشریف رکھے. ڈاکٹر امجد صاحب, ڈاکٹر امجد صاحب, صوبیہ بی بی, سونیا آپ بیٹھے پلیز. آمنہ سردار صاحبہ آپ بھی بیٹھے, آپ بھی بیٹھے. شازیہ جدون صاحبہ پلیز, پلیز آپ بھی بیٹھے. دیکھو آپ بار بار صوبیہ جب بھی آپ بات کرتے ہو آپ ملک لیاقت صاحب کا مائک آن کرے, ملک لیاقت صاحب کا, ملک لیاقت صاحب کا مائک آن کرے, ملک لیاقت صاحب کا مائک آن کرے پلیز. ملک لیاقت صاحب
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پلیز سارے اپنے اپنے آپ بیٹھے بیٹھے سب بیٹھے. شاہ جہاں صاحب پلیز ابھی مائک ملک لیاقت صاحب کے پاس ہے, پلیز اس کو سنیں. میں صوبیہ شاہد صاحبہ کی الفاظ ایکسپنج کرتی ہوں. بیٹھے پلیز, پلیز بیٹھے. بہت ہو گئے صوبیہ, بہت ہو گئے صوبیہ. پلیز جی ملک لیاقت صاحب آپ کنٹینیو بسم کریں. اللہ الرحمن الرحیم. نا 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 میڈم نا اسپیکر صاحبہ, جی سب سے جی پہلے تو پلیز میں پلیز سونیا آپ بیٹھے نا, آپ کو سب کیا سے مسئلہ ہے؟ پہلے آپ تو سب کا میں- ساتھ کیوں دے رہے ہو؟ یہ خود بول رہی ہے. میڈم آپ ان کو بولنے دیں. میڈم بیٹھے بولنے صوبیہ, دو اس کو صوبیہ بولنے بی دو. بی پلیز, صوبیہ بی بی پلیز, پلیز تحمل سے سنیں, اپنے باری کا انتظار کریں. آپ کو جو کچھ بولنا تھا آپ نے بول دیا. 5 منٹ کی تقریر تھی, زیادہ نہیں ملے گا آپ کو موقع. بیٹھے بیٹھیے سردار شاہ جہاں صاحب, آپ بیٹھائیں نا اس کو. شکریہ میڈم اسپیکر جی صاحبہ. ملک لیاقت صاحب, اسپیکر صاحبہ, یہ جو مولانا ادریس صاحب ہے, شیخ ادریس صاحب, یہ ایک پارٹی کا نمائندہ نہیں تھا. یہ ہمارے سارے پارٹیوں کا, علماء سارے ہمارے شراکت داری پہ ہے. یہ ایک پارٹی اس کا کریڈٹ نہ لے اور نہ کوئی سیاسی بازار اس پہ گرم کرے, کیونکہ علماء جتنی بھی جب ہے آپ وہ کی ہماری باری آئے تو شریک ہے. صحیح ہے, دوسروں کی باری آئے تو اب غلط. یہ کورم کی نشاندہی پہ اٹھے. یہ آج آپ کے اس پر ہم جا رہے تھے, ہم نے سارے اپنے وہ سسپینڈ کیے تھے. جی ملک لیاقت صاحب آپ کنٹینیو کریں. میڈم اسپیکر صاحب, اگر ایسا ہے تو پھر کوئی بھی میرے سے نہیں بولے گا, پھر میں کوئی کسی کو نہیں بھی بولے مائک گا. نہیں پلیز ہونے دوں اپنی گا. باری کا انتظار کریں. پلیز پلیز اعجاز صاحب, اعجاز صاحب میں پلیز اپنے سیٹ پہ تشریف رکھیں. کچھ گزارشات تشریف یہ رکھیں ہیں. اپنے سیٹ پہ. میڈم اسپیکر صاحبہ, ادھر امن امان کے باتیں چل رہی ہیں. مولانا صاحب ہمارے ساروں, ہر ایک کے دل اس پہ دکھی ہے اور اس کے درد میں ہم برابر کے شریک ہیں. یہ کسی ایک پارٹی کا یا کسی ایک محدود فرقے کا نہیں ہے, اور یہ ایک عالم نہیں, بہت سارے علماء ہمارے شہید ہو گئی, بہت سیاسی ورکر ہماری شہید ہو گئی, بہت سارے وکلاء شہید ہو گئی, پولیس شہید ہو گئی, بہت سارے لوگ اس ملک میں دن بدن شہید ہو رہے ہیں, لیکن وہ ہمارے سارے کا غم ایک ہی ہے. اس کا کریڈٹ کوئی ایک پارٹی اگر لیتا ہے تو پھر میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ ایک پارٹی کے اوپر یا ایک حکومت کے اوپر اگر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے تو اس مولانا صاحب کا سسر بھی ہے, سسر تھا مولانا سنجان صاحب, اس کو کس دور میں شہید کیا گیا تھا؟ کس نے اس کے چوروں کو قاتلوں کو پکڑا ہے؟ مجھے بتائیں نا. یہ اگر یہ لوگ ایسے کہتے ہیں تو اسی ٹائم میں درانی صاحب کا حکومت تھا, اس نے کہیں استعفیٰ دے دیا ہے؟ اس نے استعفیٰ دیا ہے کہ میرے حکومت میں مولانا سنجان جو ایک عظیم ہستی تھا اس کے شہادت ہوئی, تو اس ٹائم تو کسی نے آواز نہیں اٹھائی تھی کیونکہ اس کا حکومت تھا. پھر اس کے بعد بشیر بلاور صاحب 709 نمبر شہید تھا ANP کا, 709 نمبر شہید بشیر بلاور تھا, اور ANP کے دور میں یہ ساری شہادتی ہوئی. میں نے تو کسی وزیر اعلیٰ کو نہیں دیکھا کہ اس نے استعفیٰ دیا. کیوں پھر ان لوگوں نے استعفیٰ نہیں دی؟ اسی ٹائم تو میں بھی ANP میں تھا, میں تو جلسہ نہیں, کارنر میٹنگ بھی نہیں کر سکتا تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ خان صاحب کو جیل سے رہائی فرمائی اور عمر دراز عطا فرمائی کہ اس نے ANP کو بھی آزادی دیا کہ جلسے کراؤ, اور سارے لوگوں کو اجازت دی کہ ابھی جلسے کر سکتے ہیں. یہ اپنے دور میں تو نہیں کر سکتے تھے. پھر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بٹو صاحب جب شہید ہو رہا تھا تو کس کا حکومت تھا؟ پھر بے نظیر صاحب جب شہید ہو رہی تھی تو کس کا حکومت تھا؟ یہ ایسی ایک حکومت کے پہ بات کرنا یہ سراسر زیادتی ہے. یہ شہید جو مولانا ادریس صاحب ہے, اس کے شہادت کو متنازع بناتے ہیں یہ لوگ. ان لوگوں نے جس شہید کی تصویر لگائی ہیں, اس ایک سے میں قسم اور حلف دیتا ہوں کہ یہ اتنا محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ, یا صرف سیاسی بازار گرم کرنے کے لیے اس کی تصویریں لے کے آئے ہیں. یہ باتیں صرف اور صرف ادھر حال کے اندر لوگ کرتے ہیں سیاسی بازار گرم کرنے کے لیے. باقی دل میں مجھے سارے کا پتہ ہے کہ کیا ہے اس میں. یقین کیجئے ادھر ارباب صاحب نے بات کی کوہستان سکینڈل کی, تو کوہستان سکینڈل میں اس کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا ڈیٹیل چیک کریں کہ وہ کس کے وایا ہوا تھا. جی آپ اس کس کے زمرے میں آتے ہیں؟
وہ وفاق کے ساتھ ہے یا صوبے کے ساتھ ہے؟ اور پھر نیب نے اس کے ساتھ پلی بارگین کی، 14 ارب روپے کا 4 ارب پہ پلی بارگین کرتے ہیں، تو اس کا ذمہ دار پھر کون ہے؟ یہ کون اس کو دلاتے ہیں اور پھر پلی بارگین کر کے اپنا حصہ بھی دیتے ہیں اور اس کو بھی دیتا ہے؟ یہ کون کچھ کھاؤ اور کچھ کھلاؤ والے باتیں کون کرتے ہیں؟ یہ کس نے کی تھی؟ یقیناً ایک چیز پہ اگر میں بات کروں، یہ کیمروں کے بات اس نے کی، تو میں 9 مئی کے دن کا کیمروں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیمرے کس نے چرائی، اس کا ریکارڈ کس نے غائب کی؟ جو 9 مئی کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں تو لے کے آئی نا ثبوت، میدان پہ لے کے آئے۔ آئین کے باتیں ہوتے ہیں، آئین تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ پیپل پارٹی والی 73 کے آئین کا وہ کریڈٹ لیتا تھا، تو نانا نے آئین بنایا، پوتے نے اس کو تباہ و برباد کر دیا، کیونکہ 27ویں آئینی ترمیم تک اس کے پوتے نے لے کے گیا ہے۔ ابھی آئین کا کوئی نام تو ہے ہی نہیں، کیونکہ عدالت میں جاتے ہیں تو ان لوگوں کا جب مرضی ہے تو دوسرے دن کیس لگتے ہیں، لیکن جب مرضی نہیں ہوتے تو وزیر اعظم پاکستان، جو دلوں کا آج بھی وزیر اعظم ہے، جو حقیقی وزیر اعظم آج بھی ہے، اس کا کیس 1 سال میں ضمانت کا کیس نہیں لگتا ہے۔ کون سا عدالت، کون سی آئین؟ آئین کہاں ہے اور قانون کہاں ہے؟ صرف یہ مکے کا جالا ہے، جو زراور آتے ہیں تو اپنے ساتھ لے کے جاتے اور کمزور پنستے ہیں، صرف یہی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ امن کے باتیں اگر یہ لوگ کرتے ہیں تو یہ 25 سال سے بدامنی آ رہا ہے، صرف امن اگر آئے ہے تو 3 سال جو خان صاحب کی حکومت تھا، اور خان صاحب کی حکومت ختم ہوتی ہوئی سب سے پہلے مجھے ٹارگٹ کیا اور مجھے زخمی کیا اور میرے بھائی اور بتیجے اور میرے گنر کو شہید کرایا۔ خان صاحب کے دور میں کوئی ایک بندہ اٹھے یہ بولے کہ مجھے کبھی ٹارگٹ کلنگ میں کوئی مرا ہے، کوئی پٹاخہ پھوڑا ہے، کوئی بطخوری کا ٹیلی فون آیا ہے؟ آج تو میں صبح جب اٹھتا ہوں تو ایک طرف سے ٹیلی فون آتا ہے کہ اتنے پیسے دے دو ورنہ تیرا سر آپ کے کندھوں پہ نہیں رہے گا، اور شام کو دوسری طرف سے فون آتا ہے۔ یہ امن کی باتیں ان لوگوں کے منہ سے یہ امن کی باتیں اچھے لگتے ہیں؟ یہ منہ اور مسور کی دال، ان لوگوں نے تو اس ملک کو اس حد تک پہنچایا۔ پیٹرول کے بارے میں ابھی میڈم صاحبہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ پلان اور پلان کے ساتھ ملے، میں اس منحوس نام بھی نہیں لینا چاہتا ہوں جس کے نام اس نے لی، وہ ہم نے نہیں، وہ جناب نواز شریف صاحب نے ٹی وی پہ بیٹھ کے ہندوستان والوں کو بولتے ہیں کہ پاکستانی فوج نے آپ کی پیٹ میں چوری گھونپا ہے۔ یہ ہم نے نہیں کہا ہے، یہ وزیر اعظم پاکستان اسی ٹائم جناب نواز شریف صاحب نے کہا تھا، یہ ہم نے نہیں کہتے۔ اس کا وزیر دفاع جو خواجہ آصف صاحب ہے وہ بڑی اسمبلی میں کیا کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہے کیونکہ پنجاب میں امن ہے اور پختونخوا کے عوام پیس رہے ہیں۔ کس نے اسمبلی میں بتائی تھی؟ لیکن یہ نمبر کی بات ہوتے، ابھی یہ کریڈٹ لینا شروع کرتے ہیں۔ اس فوجیوں کو غدار کون بولتے تھے؟ اس فوجیوں کے خلاف پروپیگنڈی ہندوستان کی ٹی وی پہ کون کر رہے تھے؟ آج یہ محب وطن بن رہے ہیں۔ ابھی پتہ تو چلتا ہے کہ ادھر سے مودی کس کے گھر آتا تھا بغیر ویزے کے، اس باتوں سے پتہ چلتا ہے۔ میرا لیڈر تو کل بھی پاکستان کے لیے تھا، آج بھی پاکستان کے لیے ہے، اور پوری دنیا میں کما کے پاکستان لے کے آیا ہے۔ ادھر سے کما کے باہر دنیا میں نہیں لے کے گیا، کما کے نہیں، جو اس کی کمانے کا طریقہ ہے۔ جو آئی ایم ایف سے اربوں ڈالر لیتے ہیں واپس ادھر سے انڈیا اور کسی چکلے والے کسی گاڑیاں والے کے اکاؤنٹ میں واپس بیچتے ہیں۔ وہ تو ظاہر ہے، لوگوں کو پتہ ہے۔ یہ وزیر اعظم صاحب موجودہ پچھلے حکومت میں اٹھ کے اسمبلی میں کہتے ہیں، مگر مجھ کے عنصر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار اتنی اگر پیٹرول مہنگے ہو گئی تو غریب لوگ کیسا گزارا کرے گا، غریب کے بچے کیسا جیے گا۔ آج تو وہی وزیر اعظم ہے، 120 پہ گزارا نہیں ہو رہا تھا، آج 500 سے اوپر گیا تھا، آج 419 پہ ہے، 419 پہ آج بھی سستا ہے۔ ابھی ان لوگوں کے عقل ٹھکانے پہ نہیں ہے، یا پہلے جھوٹ بولتا تھا یا ابھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میڈیا سے بھی ایک گلہ ہے
کہ یہ تو ہر ایک کے منہ میں مائک گھسیٹتے تھے کہ یہ پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا، پلان چیز کتنا مہنگا ہو گیا۔ آج تو کوئی میڈیا والے، میں نے نہیں دیکھا کہ کسی سے پوچھا کہ یار گزارا کیسے چلے گا۔ آج تو میں نے ایک رکشے والے کو نہیں دیکھا کہ میڈیا والا جا کے اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کا گھر کیسے چلتا ہے۔ اسی ٹائم میں صرف اور صرف بدنامی کے لیے شکر للہ کہ خان صاحب کا حکومت کرپشن پہ نہیں، صرف مہنگائی کی وجہ سے اس کو ہٹایا تھا۔ اور مہنگائی آپ لوگ آج دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ڈبل نہیں، اس کے ٹرپل نہیں، اس کے 4 گنا زیادہ ہو گئی ہے۔ تو 4 گنا اگر زیادہ ہو گئی ہے تو ان لوگوں کو اگر 47 کی حکومت ہے یا 48 کی ہے، اس کو بلا کسی پوچھ گچھ کے اپنے گھروں جانا چاہیے، کیونکہ ہمیں 148 پہ یہ لوگ کہتے تھے کہ دنیا ویران ہو رہا ہے، آج 419 پہ شکر ہے کہ 20 نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں 1 روپے اس لیے کم کر دیا کہ پھر 420 انس آتا ہے۔ 419 پہ آج کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ لوگ اسی ٹائم میں کسی کے غلام تھے، کسی کے لیے اٹھتے تھے، کسی کے لیے یہ مائک بھی لے کے آتے تھے، کسی کے لیے جلسوں میں، کسی کے لیے مساجدوں میں، کسی کے لیے عیدگاہوں میں، ہر جگہ پہ یہ تقریریں کرتے تھے اور اس ملک کی ایک عظیم لیڈر، ایک پاکستان کے محب وطن لیڈر کے خلاف یہ سازش کرتے تھے۔ آج کیوں نہیں ہے؟ آج مہنگائی نہیں ہے؟ کیوں مہنگائی مکاؤ مارچ نہیں ہو رہا اسلام کراچی سے؟ مولانا صاحب، میں خود کراچی میں تھا، سوراب گوڑ سے اس نے ایک کنٹینر بنا کے لے کے آ رہا تھا، اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہا تھا کہ مہنگائی ہے، اور خان صاحب نے اسلام آباد میں اس کے لیے خیمے، ٹینٹ، پانی، سب کچھ کا انتظام کیا، بولتے آپ کا یہ آئینی قانونی حق ہے۔ لیکن آج اسی ٹائم وہ آئین تھا، آج آئین نہیں ہے۔ اگر ہم سیاسی جلسہ کرانا چاہتے ہیں تو ہمیں اٹک کے اس پار، جیسا کہ ہم کسی انڈیا سے ہے، ایسا ہی ہمارے لیے بند ہے۔ اور وہ لوگ جب ادھر آتے ہیں، ادھر بھی اس کے اپوزیشن کے لوگ ہیں۔ کسی اپوزیشن لیڈر پہ ہم نے پابندی لگائے ہیں؟ ہر ایک اپنے اپنے گھروں میں، اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں جلسے نہیں، ہر کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم نے کسی کے اوپر پابندی نہیں لگایا۔